أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ہو گئے 5 رکوع کمپلیٹ ہو گئے نا آپ کے؟ 4 ہی ہوئے ہیں. 2 رکوع میں نے کہا آپ سب ایک ہی رکوع ہر کلاس میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قال کہا الملک بادشاہ نے انی بے شک میں اور میں نے دیکھا 7 بقرات گائے کی جمع. ابھی تک آپ لوگوں نے اس میں کیا پڑھا ہے؟ بقرہ. یہاں پر بقراتن یعنی گائے کی جمع. 7 گائیں سمان موٹی یأکلوہن. اب یہاں پر دیکھیں ہا نہیں آیا ہے. ہا اور ہو جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور ہا جو ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے. لیکن اب یہاں یہ جمع ہے نا تو ہننا آیا ہے. اور یہ اگر مذکر کا صیغہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم ہوتا. لیکن چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یأکلوہن. 7 موٹی گائے ہیں. یأکلوہن ان کو کھا رہی ہیں. یأکلوہن ہننا کا اشارہ موٹی گائے کی طرف ہے نا. ان کو کھا رہی ہیں. 7 عجافن ہے نا، 7 دبلی گائے. و7 اور 7 سنبلاتن. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا یہ البقرہ میں؟ ہاں، ایک 7 بالیں ہوں ہے نا. و7 سنبلاتن اور 7 بالیں ہیں. کیسی ہیں؟ خضرن سبز. و7 اور 7 سنبلاتن بالیں ہیں خضرن ہری سبز. وأخر اور دوسری یابسات اور دوسری 7 سوکھی ہیں ہے نا. یابساتن 7 سوکھی ہیں. یا ایھا الملأ اے سردارو، اے اہل دربار، یعنی وہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے جو آیان سلطنت تھے جو اس کے. یا ایھا الملأ اے سردارو، افتونی مجھے فتوی سے ہے نا، مجھے بتاؤ، فی میں رؤیا خواب، ان کن تم اگر تم ہو للرؤیا
خواب کے لیے تعبرون تعبیر خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ قالو انہوں نے کہا اضغاث انہوں نے کہا کہ یہ تو اضغاث احلام یہ پریشان کن خواب ہیں، وما نحن اور نہیں نحن ہم بتاویل تعویل الاحلام خواب کی بعالمین اور ہم ایسے پریشان کن خواب کی ایسے خواب کی ہم تعبیر نہیں جانتے۔ وقال اور کہا الذی اس شخص نے نجا جو نجا مطلب جو نجات پا گیا تھا یعنی جو اس قید خانے سے نکلا تھا۔ وقال اور کہا الذی اس شخص نے جو نجا منہما اب یہاں پر دیکھیں شخص کا وہ نہیں آیا ہے لیکن الذی سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی مرد کی بات ہو رہی ہے نا، التی ہوتا تو کسی عورت کی بات ہوتی ہے نا۔ تو وقال الذی اور کہا اس شخص نے نجا جو نجات پا گیا تھا جو منہما ان دونوں میں سے ہے نا، یعنی ان دونوں میں سے جو جس نے نجات پائی تھی۔ اب یہاں پر وہ شخص دو شخص کی بات آ رہی تھی نا قید خانے کی، تو یہاں ہے کہ وہ شخص جس نے ان دونوں میں سے وہ شخص جو نجات یعنی جو قید سے آزاد ہوا تھا۔ وذکرا اور یاد آیا بعد امتن یعنی ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا انا میں اس نے کیا کہا کہ میں انبئکم نبے بتاؤں گا خبر دوں گا کم تم کو بتاویل ہی اس کی تعویل یعنی میں اس کی تعویل بتانے کو تیار ہوں۔ فارسلون پس مجھے یہاں سے بھیج دے ہے نا۔ یوسف اور اس نے کیا کہا اے یوسف ایھا الصدیق اے سچے اے راست باز اے سراپا راستی۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سراپا راستی یعنی اس میں کہتے ہیں نا کسی ایک حصے میں کا سچ نہیں ہے بلکہ تم مجسم جسے کہتے ہیں نا مجسم حسن سراپا حسن یعنی سر سے پیر تک وہ خوبصورت ہے نا۔ اس کی خوبصورت کہتے ہیں کسی کا چہرہ ہے تو کسی کا پیر ہاتھ بہت خوبصورت ہوتا ہے تو کسی کا بال بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جب کہیں گے سراپا حسن تو اس کا مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا۔ تو یہاں ہے کہ ایھا صدیق کا مطلب ہے اے سراپا راستی۔ افتنا مجھے بتاؤ فی سب یہاں پر افتنا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے بلکہ یہاں پر افتنا سے آ رہا ہے جیسے کسی ایسے اس کی جیسے فتویٰ کہتے ہیں نا کسی اہم شریعت کی بات ہوتی ہے تو وہاں فتویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر اس معاملے میں کہہ رہا ہے افتنا مجھے بتاؤ فی میں 7 بقرات گائے سمان موٹی یاکلہن ان کو کھا رہی ہیں 7 عجاف ان کو 7 سوکھی گائے کھا رہی ہیں و7 اور 7 سنبلات خضر اور وہی پھر آ رہا ہے وہ اس کو الگ الگ سے یاد نہیں کرنا ہوگا وہی آیت یہاں بھی ہے کہ و7 سنبلات خضر اور 7 ہری بالیں ہیں وأخر یابسات اور دوسری 7 سوکھی ہیں لعلی تاکہ میں ارجعو اس نے کہا مجھے بتاؤ یہ اس نے بتاؤ اس کے بعد وہ خواب بتایا ہے اور وہ کہہ رہا لعلی ارجعو تاکہ میں پلٹ کر جاؤں الی الناس لوگوں کی طرف لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جان لے انہیں علم ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی حکمت تھی اس قید خانے میں جانے کی۔ یوسف علیہ السلام کے جو اگر یوسف علیہ السلام قید خانے میں نہ جاتے یہ بہت بڑی اس میں حکمت تھی کہ وہاں وہ قید خانے میں گئے۔ ابھی تک انہوں نے وہاں جو عزیز کے گھر رہے، عزیز کا یہاں لفظ جو استعمال ہوا اس کا مطلب بادشاہ نہیں ہے، نہیں اس کا نام عزیز تھا بلکہ وہ حکومت کے کسی اونچے منصب پر تھا، وہ ہے نا کسی ایک شعبے کو ذمہ دار تھا۔ تو بہر عزیز کا لفظ ہوتا ہے یعنی بہت ہی با اقتدار یعنی زور آور، بہرحال ایک منصب اس کو ملا تھا، اس کی ایک عزت تھی، ایک اقتدار اس کو حاصل تھا۔ تو لیکن اصل بادشاہ وہ نہیں تھا، ہے نا، بادشاہ وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، ہے نا۔ تو اب انہوں نے قید کروا دیا اور پھر وہاں پر جا کر یوسف علیہ السلام نے ابھی تک انہوں نے دیکھے وہ کنویں سے نکالے گئے تو انہوں نے کچھ نہیں یہ کہا کہ میں کون ہوں،
ہے نا. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں کون ہوں. اسی طرح سے جب وہ وہاں پر ان کی وہ کی جا رہی تھی, وہاں پر تذلیل کی جا رہی تھی, وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں کون ہوں, ہے نا. لیکن جب قید خانے میں گئے ہیں, قید خانے میں ڈال دیا, تب بھی انہوں نے اپنا حسب نسب نہیں بتایا. انسان کتنی جلدی وہ اپنا تعارف دینے لگتا ہے کہ میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوں, لیکن وہ خاموش رہے. اللہ کی راہ وہ خاموش رہے ہر جگہ, اپنا حسب نسب بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن جب ان نوجوانوں نے وہ خواب دیکھا قید خانے کے, انہوں نے جو ہے کہ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کو کچھ وہ کھا رہے ہیں, اور ایک نے کہا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور اسے کچھ جانور کھا رہے ہیں, اور ایک نے کہا کہ پرندے کھا رہے ہیں, اور ایک نے کہا کہ میں رس نچوڑ رہا ہوں. انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی, لیکن انہوں نے کہا مجھے تم اب دیکھیں وہاں پر ان کا کیریکٹر, کردار اور اخلاق کیسا تھا کہ ان نوجوانوں نے کس سے پوچھا؟ یوسف علیہ السلام سے. اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسنین ہے نا, محسنین لفظ کیوں آیا ہے کہ یعنی انہوں نے ان اپنے اخلاق کردار سے لوگوں کا دل جیت لیا تھا. وہ محسنین سمجھ رہے تھے, یعنی لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آنے والے تھے وہ, ہے نا. قید خانے میں انسان کیسے پیش آئے گا؟ ایک قید خانے میں انسان کون سا احسان کر سکتا ہے؟ لیکن ایک مومن کے لیے ہر راستہ, ہر فیلڈ, ہر جگہ اپنے آپ کو پیش ایک مومنانہ کردار پیش کرنے کا وقت وہ ملتا ہے نا. اس کے لیے ایک قید خانہ بھی, اگر اس کے لیے ایک داعی کے لیے قید خانہ بھی دعوت کی جگہ بن جاتا ہے نا. اسے کوئی چیز اپنے اس کام سے روک نہیں سکتی. اس سے پتہ چلتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت کی شروعات کہاں سے کی ہے؟ اس قید خانے سے کی ہے نا, اس قید خانے سے کی ہے. اور اگر اب انہوں نے دیکھا یہاں پر انہوں نے جب انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں بتا دوں گا خواب کی تعبیر, لیکن اس سے پہلے تمہارا کھانا آنے سے پہلے. اب دیکھ اس میں بھی بڑی حکمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی بات لمبی کر دیتے کچھ نہیں, لیکن انہوں نے کہا میں بتا دوں گا اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آ جائے. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کتنی دیر ہم سے بات کرنے والے ہیں, ہے نا. ایک انسان بات کیے چلا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں ابھی کلاس کا ٹائم نہ بتایا جائے تو آپ تو بور ہو جائے کہ پتہ نہیں کب تک ہی بولتی رہیں گے. پتہ ہے کہ 11 بجے ہم کو چھوٹنا ہے نا. تو کہتے ہیں ایک انسان کو اپنی پیش کرنے کا ایک وہ اصول ہونا چاہیے, ہے نا. انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارا کھانا آ جائے اس سے پہلے کہ میں تمہاری تعبیر بتا دوں گا. اب انہوں نے اپنی بات کو لمبی کرنے کے لیے اب یہاں پر کہا ہے کہ میں کس کی اتباع کر رہا ہوں, ہے نا. اور میں جو ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم, یہاں پر انہوں نے اپنا تعارف دیا ہے. یعنی کیونکہ ان کو دین کا پیش کرنا تھا, تو میں کس دین کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے, کون نہیں تھا جو جانتا ہو, ہے نا. تو اس لیے انہوں نے یہاں پر پورا تعارف دیا ہے. میں اس دین کی اتباع کرتا ہوں اپنے باپ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی, ہے نا. اب انہوں نے کتنی حکمت سے, اور بات کون سی پیش کی ہے انہوں نے, ہے نا. بات کون سی پیش کی ہے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بہت سے مالک, بہت سے رب, وہ بہتر ہیں یا کہ ایک. اس طرح سے انہوں نے, یعنی جیسی فیلڈ ہوتی ہے ویسی ہی دعوت پیش کی جاتی ہے نا. اور اس کے بعد یہاں سے ان کی تعویل, انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. اور جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جا کر اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا. مگر اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی, وہ بھول گیا. اب کب یاد آئی؟ اگر پہلے ہی ذکر کر دیتا, پہلے یوسف علیہ السلام آ جاتے تو وہ بات نہیں تھی, ہے نا. ابھی دیکھیں کتنا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب ایسا لگتا ہے کیوں وہ بھول گیا. 10 سال یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے رہے, ہے نا. لیکن اللہ کی اس میں بہت بڑی مصلحت تھی. ایک وقت کب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, صحیح وقت پر اس کو یاد آیا, ہے نا. اگر پہلے ہی وہ یہ ذکر کر دیتے تو یہ بات نہیں ہوتی. تو اب ان کو, کیونکہ ان کی علم کو اللہ کو مشہور کرنا تھا, ہے نا. اب انہوں نے یہاں پر بعد میں بھی مشہور ہو سکتے تھے, لیکن جس اعزاز کے ساتھ وہ قید خانے سے آئے تھے وہ چیز حاصل نہ ہوتی, ہے نا. قالا تزرع, یہ ہو گیا نا. انہوں نے کہا قالا تزرعون, یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون,
تم زراعت کرو گے. زراعت کہتے ہیں کھیتی کرنے کو, ہے نا, جو زمین سے نکلتی ہیں نباتات اس کو کہتے ہیں زراعت, ہے نا. تو تزرعون تم کھیتی کرو گے 7 سنین 7 سال, دعبن لگاتار مسلسل, فما حصدتم پس جو تم کاٹو گے, فذروہ پس اس کو چھوڑ دو گے, فی سنبلہ ہی یعنی تم اس کو جب تیار ہوگا نا, گندم تیار ہو جائے گا, اناج تیار ہو جائے گا, تو تم اس کو جب کاٹو گے تو اس کو اس میں سے نکالو گے نہیں, ہے نا, اس بالوں میں سے نکالو گے نہیں, اس کو اسی میں چھوڑ دو گے. الا قلیلا سوائے تھوڑے کو, مما تاکلون یہ جو جتنی تمہیں ضرورت ہوگی, ہے نا. یعنی ہوتا ہے نا جو بڑے بڑے کسان ہوتے ہیں نا, تو وہ پورا وہ کر کے مشین سے, اب تو مشین آگے مشین نہیں ہوتی تھی, مزدور لوگ کام کرتے تھے, تو وہ پورا جو ہے اپنی ضرورت پر نکال کر پورا وہ بیچ دیتے ہیں, منڈی میں چلا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم اس کو نہیں نکالو گے, جتنا تم کو ضرورت ہوگی اتنا تم نکال کر اور سب اسی بالوں میں اس میں پڑا رہنے دو گے. ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد, 7 شداد سخت یعنی 7 سخت بہت ہی شدید وقت ہوگا, سال ہوگا. یاکلنا تم کھاؤ گے, ما قدمتم جو تم نے اقدام کیا, قدم مطلب جو تم نے آگے کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا, ہے نا. نہیں ہے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش کہ میں نے اس دن کے لیے کوئی اقدام کیا ہوتا, کچھ بھیجا ہوتا. تو قدم کا مطلب آگے کے لیے کچھ رکھنا, آگے کے لیے کچھ بھیجنا, ہے نا. تو ما قدم تم جو تم نے آگے کے لیے رکھا ہوگا, لہن ان کے لیے یعنی ان سالوں کے لیے, الا سوائے قلیلا سوائے تھوڑے کے, مما تحسنون جو تم مما تحسنون جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا. سوائے تھوڑے سا استعمال کرنے کے بجائے کہ جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا, تم تحسنون کا مطلب حفاظت, اسی سے محسنات نکلا ہوا ہے نا. کسی کی حفاظت میں رہنے والی, جس کو کسی کی حفاظت حاصل ہو وہ عورت محسنات میں آتی ہے, ٹھیک ہے. تحسنون ہے نا, جس کی تم نے حفاظت کی ہوگی. ثم پھر یاتی آئے گا, من بعد ذالک پھر آئے گا اس کے بعد, عامن ایسا سال, فی ہے اس میں یعنی پھر ایک ایسا سال آئے گا, فی ہے اس میں یغاث الناس, ہے نا. یغاث کہتے ہیں فریاد رسی, ہے نا, لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی. وفیہ یعصرون اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے. یہ ایک سال ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کی فریاد اس میں سنی جائے گی. وفیہ یعصرون, یعصرون کا مطلب ہے رس نچوڑنے کے, اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے, ہے نا, اسے نچوڑنے کے. ہاں یعصرون مطلب میں بتاتی ہوں اس کا, وہ اس میں بارش ہے, لیکن جو یہاں پر جو لفظی ترجمہ ہے, لغوی معنی جو اس کے ہیں نا کہ نچوڑنے کے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی, یہاں پر لکھا ہوا ہے فریاد. دیکھیں ہم کہتے ہیں نستغیث, ہے نا, اے فریاد سننے ہم تو صرف نستغیث کہتے ہیں نا. یہ تو یہاں پر یغاث کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی اور ان لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی. سمجھ آئی بات؟ یہاں پر کھول کے ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے نا. بارش یغاث کا مطلب بارش نہیں ہے, بلکہ اس میں کیونکہ یہاں پر یہ بھی ہے باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی, ہے نا. تو یغاث الناس ایسا سال آئے گا کہ لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی. ابھی میں اس کا بھی مفہوم بتا دوں گی, فریاد رسی سے مطلب کیا ہے یہاں پر, ہے نا. وفی عاصرون اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے, ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں جب قحط کا وقت آیا تو لوگ اپنی فریاد لے کر آئے نا, اپنی ضرورتوں کو لے کر کہاں آئے نا یوسف علیہ السلام کے بعد, ابھی دیکھیں گے, ہے نا. تو وہ کیا ہوا تھا, یعنی یہ جو انہوں نے جو یہاں پر یعصرون کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش بھی ہوگی, ہر طرف ہریالی ہوگی,
اور جو اللہ کی جو باران رحمت جو نازل ہوگی، بارش ہوگی، اسے دریائے نیل کے چڑھاؤ کی وجہ سے زمین جو ہے خوب ساداب ہو جائے گی، تیل دینے والے بیج جو ہے خوب بھر جائیں گے، رس دینے والے پھل خوب جو ہے میوے پیدا کریں گے، مویشی بھی چارہ ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دیں گے۔ یہاں پر باران رحمت سے مراد تمام چیزیں ہیں، ہے نا، کہ جب چارہ ہوگا تو مویشی پیٹ بھر کھائیں گے، دودھ دیں گے، ہے نا، میوے جو ہے بارش کی وجہ سے جو ہے درخت میں میوے لگیں گے، ہے نا، اور جو ہے جو تیل دینے والے جو بیج ہیں وہ بھی وہ اچھے وہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر ہے کہ رس نچوڑنے سے مراد یہ ہے کہ باران اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی اور لوگوں یغاث الناس، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ یہاں پر وہ بھی آپ جو اس میں لکھا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے نا، لیکن یغاث الناس جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے، وفی یاسر، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ وقالا، اور کہا، الملک، بادشاہ نے، ائتونی، لے آؤ میرے پاس، اسے لے آؤ میرے پاس، بہی اس کو، فلما، پس جب، جاءہ الرسول، پس جب آیا، رسول کہتے ہیں یہاں پر رسول کیوں آ گیا؟ پیغام لانے والے کو کہتے ہیں رسول، ہے نا۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ پیغام لے آتے ہیں اللہ کا، پیغمبر بھی کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں نا، پیغام لانے والے کو رسول کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کا پیغام لانے والے کو بھی رسول کہتے ہیں، اور یہ بہرحال اس میں فرق ہے، ارسل کہتے ہیں بھیجنا، ہے نا، اور رسول کہتے ہیں جس کے ذریعہ بھیجا گیا، ہے نا۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا، کیونکہ اب اردو کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے نا، یہ سب عربی کے لفظ ہیں، اردو میں بولے جاتے ہیں نا، پہلے کوئی یہ کہتے خط ارسال کیا، ہے نا۔ تو فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا رسول، قال ارجع، اس نے کہا پلٹ جا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ پس پیغام لانے والا جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ارجع، پلٹ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، فاسألہ، پس اس سے پوچھو، ماں، کیا بالو، کیا حال ہے، النسوۃ اللتی، النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعنا، جنہوں نے کاٹ لیے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، ہے نا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان، بے شک، ربی، میرا رب، بکیدہن، میرا رب ان کی چالوں کو علیم، خوب جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا باوقار انداز، ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا 10 سال جیل کے بعد، وہ تو قاصد آیا تھا پیغام لے کر، آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے اور پورے اعزاز کرا، تو وہ فوراً نکل پڑتا، مگر یوسف علیہ السلام نے یہاں پر کیا کہا کہ پلٹ جاؤ، اور جاؤ کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کو صاف کرو، جو دھبے میرے دامن پر لگے ہیں وہ صاف ہوں گے تو میں نکلوں گا، ہے نا، ورنہ قید خانے کی زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے جاؤ، ان سے پہلے یہ کہہ دو کہ ان کا معاملہ کیا ہے، پہلے وہ معاملہ صاف ہو تب میں نکلوں گا یہاں سے، ہے نا۔ یہ جو ہے ایک بہت ہی مہذب انسان کے لیے ایک باوقار، کہ اس کے لیے عزت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے نا۔ دامن پر جو دھبا لگا ہے اس کو صاف ہو تو پھر میں وہاں بادشاہ کے اس میں جاؤں گا، میں اس دھبے کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ جا کر، میرا رب تو خوب جانتا ہے، بے شک میرا رب ان عورتوں کی چالوں کو خوب جانتا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے، ہے نا، تو یہ معاملہ پہلے صاف ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس عورت، یعنی چال تو کس کی تھی، یہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ان ہاتھ کاٹنے والوں کا ذکر کیا۔ ہاتھ کس نے کاٹا تھا؟ جن کو دعوت دی گئی تھی، عزیز مصر کی بیوی نے نہیں کاٹا تھا، ہے نا، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن بہرحال الزام لگا تھا نا، ایک پروف تو کیا گیا تھا ان کے ذریعے، تو انہوں نے بھی یہاں پر اپنے محسن کی عزت کا خیال رکھا۔ ہاں، بہرحال اس نے بہت عزت سے اس کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا تھا، ہے نا،
اپنے محسن کے اس کا جو ہے عزت کا خیال رکھا. یہ نہیں کہا کہ جا کر عزیز مصر کی بیوی سے پوچھیں, ہے نا. ایک بھی اس میں بھی ایک جو ہے انہوں نے اپنے محسن کی ناموس کی جو ہے یہاں پر وہ رکھی. قالا, اس نے کہا ما خطبکنا, اور انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے تمہارا اس جب راوت, یعنی تمہارا کیا تجربہ ہے. خطبکنا یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے. قالا ما خطبکنا, کیا تجربہ ہے تمہارا اس جب راوتنا, جب تم نے راوتنا پھسلایا یوسف کو عن نفسہ ہی, اپنے نفس کے معاملے میں. قلنا, تو کہا حاشا للہ, قلنا ان عورتوں نے کہا, ایک زبان ہو کر کہا ہے نا. یہاں پر قلنا یہ جمع کا صیغہ ہے نا. قلنا تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ, ما علمنا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پایا, علیہ اس پر من سوء, کوئی بھی برائی کا شائبہ تک ہم نے نہیں پایا. قالت امرأۃ, ابھی ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ اس وقت جب تم نے, اب ظاہر سی بات ہے, اب دیکھیں ایک تصور جو ذہن میں آتا ہے, لگتا ہے وہ یورپ والا ماحول رہا ہوگا, ہے نا. کتنا کہ وہ عورتوں کو اب وہ ایک عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے غلام کو اس میں مبتلا ہو گئی ہے, اس کو لوگ لعنت ملامت کر رہے تھے. اب وہ اپنی وہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیوں ایسا میں نے کیا, اب دعوت دیتی ہے, اور اس نے دعوت دیتی ہے, اس کے بعد پلیٹ میں پھل اور چھری رکھ دیتی ہے, اور اس کے بعد اس سے کہتی ہے نکالا. اور جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں, فرشتہ ہے. ان کی خوبصورتی دیکھ کر لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, ہے نا. اب اس نے کیا کہا کہ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے کیوں ایسا کیا. یعنی ایک ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ماحول رہا ہوگا, یوسف علیہ السلام نے کس ماحول میں اپنی دامن کو بچایا تھا. یعنی ایک الزام لگتا ہے کو ہوتا ہے تو وہ انسان بہرحال اس طرح سے کھل کر بات نہیں کرتا. اس نے دعوت محفل سجائی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ تھا جس کے لیے میں نے یہ ایسا کیا تھا, اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں, اس کے بعد بھی وہاں پر وہ یہ بات کہتی ہے. یعنی کیا کہ آج ہم مغرب کا جو تصور کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر تھا, ہے نا, اس سے بھی بڑھ کر تھا. پھر یورپ کا ماحول, اس ماحول میں یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کو کس طرح سے بچایا تھا. قالت امرأۃ, کہا امرأۃ عورت, العزیز, عزیز کی عورت نے, عزیز کی بیوی نے کیا کہا, الآن, اب حس الحق, اب حق کھل چکا ہے, اب حق واضح ہو گیا ہے. انا راوتہ, میں نے اس کو پھسلایا تھا, عن نفسہ ہی, اس کے نفس سے میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ لمن الصادقین, اور وہ سچا ہے. ذالک, یہ لیعلم, یہ ذالک, یہ تاکہ جان لے, انی, کہ میں لم اخن ہوں, کہ میں نہیں ہوں خائن, بالغیب, پس پردہ. انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملہ رہنے کی میری غرض یہ تھی کہ یہ جان لے کہ میں نے پس پردہ اپنے مالک کی کوئی خیانت نہیں کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور یہ کہ اللہ, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا, کید الخائنین, اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دکھاتا. یعنی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کیوں کیا, کسی کو ذلیل کرنے کی غرض نہیں تھی, بلکہ یہ کہ ایک اس میرے دامن پر جو دھبا لگا تھا, اور اپنے مالک کے لیے اس نے میرے ساتھ احسان کیا, اور میں نے اس کے گھر میں نقب لگایا, تو یہ میں نے ایسا نہیں کیا اس کے پیچھے. اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو, اس نے اس کو کچھ نہیں کہا ہے, یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا, بلکہ یہ کہ اگر میں خیانت کرتا تو اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا. واہ, اور ماں جو, ابرئ, اور ماں نہیں, ابرئ, اور میں نہیں برات کرتا, یعنی میں اپنی پاکیزگی نہیں پیش کرتا, نفسی, اپنے نفس کی. ان النفس, اب یہاں پر دیکھیں ایک وہ ہے عاجزی ہے نا, وہ گردن نہیں اکڑی ہے کہ دیکھیں میں تو اتنا پاک باز ہوں اور یہ سب کے سامنے کھل گیا,
فوراً عاجزی کا جملہ ہے، وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں برات پیش کرتا اپنے نفس کی، لامارۃ بالسوء، انہوں نے کہا کہ بے شک ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا وہ دیتا ہی ہے نا، لامارۃ بالسوء، برائی پر اکساتا ہی ہے، یعنی نفس امارہ۔ دیکھیں نفس کی کتنی قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ نفس امارہ کون سا نفس ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر، اس نفس کے اندر اس کا فجور، اس کا تقویٰ، نیکی اور بدی دونوں الہام کی ہے۔ تو ایک تو ہے نفس لوامہ جو اس کو ملامت کرتا ہے، انسان کوئی برائی کرتا ہے تو ٹوکتا ہے، یہ برا ہے، ارادہ بھی کرتا ہے، اس کے اندر سے کوئی ایسا نہیں جو آواز نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، انسان کے اندر ایک عدالت قائم کر رکھی ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں قسم کھائی ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے کس قسم کھائی ہے؟ سورہ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے کہ وہ نفس لوامہ، کوئی انسان ایسا ہے نہیں ہے جو جھوٹ بولے اس کے اندر سے آواز نہ آئے کہ غلط کیا ہے نا، کسی پر ظلم کرے اس کے اندر سے آواز نہ آئے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے نا، کوئی بھی برا کام۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس نفس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے، وہ انسان اللہ کی جواب دہی سے بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک عدالت قائم کر رکھی ہے نا۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ جو نہیں ہے، جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، کیا وہ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک عدالت قائم کر رکھی ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے نا۔ کیا وہ جو درختوں کے اور اس کے سامنے اپنے وہ مانگتے ہیں، کیا ان کے اندر سے آواز نہیں آتی ہے؟ کیا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ، نفس لوامہ جو ہے اسے ٹوکتا ہے، امارہ اس پر ابھارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اس نفس لوامہ کی آواز کو سنا اور اس کی پرورش کی اپنے اندر، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور مراد وہ ہو گیا جس نے اس کی آواز کو سنا، ہے نا۔ اور پھر جو کہتے ہیں کہ جو نفس امارہ تو برائی کو وہ دیتا ہے، نفس لوامہ اس کو دباتا ہے، اسے کہتا ہے کہ نہیں غلط ہے، تو اب اس کے بعد جب انسان نفس اس کی آواز کو نہیں سنتا اور اس کی سنتا ہے، پھر کہتے ہیں پھر وہی دھیرے 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 پھر وہ مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہے نا۔ پھر جب یہ جب وہ آتا ہے، جب نفس مطمئنہ بن جائے تو پھر دیکھیں کہ وہ سکون بادشاہوں کے اس میں نہیں ملے گا، ہے نا۔ نفس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کر دے، کیونکہ جب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات توفیق دے کہ اس نفس امارہ کی آواز کو ہم دبائیں، ہے نا، اس کو نہ سنیں، اور لوامہ پر ہم جب ہمارے اندر سے آواز آئے کہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سنبھلنے والا بنا دے، اس کی آواز کو سننے والا بنا دے، ہے نا۔ تو یہ بڑے بڑے وہ کہتے ہیں، نان مسلم ہی کہتے ہیں آپ کے دل کی آواز آپ نے سنی تھی، دل کی آواز سچی ہوتی ہے، تو دراصل وہ ضمیر جو اس کا ہے اندر اس کے، اگر یہ الگ بات ہے جب نفس امارہ کے انسان اس ضمیر کی آواز دبا دیتا ہے اور یہ امارہ کی پرورش کرتا ہے تو پھر اس کی آواز بھی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نفس لوامہ اس کو ٹوکنا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 وہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے تقاضے کیا تھے، ہے نا۔ پھر وہ یہاں تک کہ پھر وہ کھائی میں جا کر گر جاتا ہے، یہاں تک یہ نفس امارہ اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جو نفس لوامہ کی سنتا ہے تو پھر وہ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نفس امارہ تو برائی پر ابھارتا ہی ہے، الا سوائے اس کے ما رحم ربی، جس پر رحم کرے میرا رب، یہاں پر رب بھی کہا ہے نا، یعنی اللہ کو یہاں پر وہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تھام لیا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیچھے آیا بھی ہے کہ وہ بھی اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر اگر اس نے اس کی اللہ کے برہان نہ دیکھ لی ہوتی، ہے نا، اللہ کی اگر اس نے برہان نہ دیکھ لی ہوتی تو وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتا جو اس نے دعوت پیش کی تھی۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی برائی کا ارادہ کرے
اور اس سے ہم پھر بچ جائیں، ہے نا۔ اب دیکھیں فرشتے بھی، انسان جب نیکی کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر نہیں لکھتے، جب وہ کر گزرتا ہے نا، اور اگر اس نے برائی کے کر گزرا تو لکھ دیا گیا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر مٹا دیا جاتا ہے نا، اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو لکھ لیا جاتا ہے نا۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا ہے، اور ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالا، اور کہا الملک، بادشاہ نے، تونی، الملک تونی، لے آؤ میرے پاس بھی اس کو، استخلصو، میں اس کو خالص کر لوں، لنفسی، اپنے لیے۔ فلما، پس جب، کلمہ، پس جب اس نے کلام کیا اس سے، قالا، اس نے کہا، انکا، بے شک تم، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین، امین۔ اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں قدر منزلت رکھتے ہیں، یعنی جب اس نے بلایا اور ان کی بات چیت سنی تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے دربار میں ایک منصب آپ کا ہوگا، آپ کی قدر و منزلت ہوگی، اور مکین، قدر و منزلت رکھے، امین، اور اس نے یہ بھی کہا کہ امانت کا مطلب کیا ہے، امانت پر پورا بھروسہ ہے، آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور امین، اور پورا آپ کی امانت پر ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا تھا، خواب ہی اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا تھا۔ جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کو ایسا لگا کہ اب اس سے بہتر شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ایک ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی ایک دھوم مچ گئی ہوگی، ہے نا۔ جب یہ معاملہ صاف ہوا ہوگا، قید خانے میں جو شخص پڑا تھا وہ بے گناہ تھا، اور اس کی جو پھر اس کے بعد وہ خواب کے ذریعہ، ہے نا، ان کی ذہانت کا، ان کی فراست کا، ان کی معاملہ فہمی کا، ہے نا، اور ہے نا کہ جب بات چیت کی بادشاہ سے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں قدر منزلت رکھتے ہیں، اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے نا۔ تو جب یہ بات ہو چکی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، قال اجعلنی، اس نے کہا، اجعلنی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی، مجھے بنا دے، علی خزائن الارض، قال اجعلنی، آپ بنا دے مجھے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانے پر مجھے مقرر کر دیں، ہے نا۔ انی، بے شک میں، حفیظ علیم، بے شک میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں، یعنی مجھے اس کی حفاظت کا علم بھی ہے مجھے، ہے نا۔ یہاں پر بہت بہترین اس کی تشریح کی ہے کہ یہ اختیارات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگے اور ان کو سونپے گئے، ان کی نوعیت کیا تھی۔ ناواقف لوگ یہاں خزان الارض کے الفاظ اور آگے چل کر غلہ کی تقسیم کا ذکر دیکھ کر قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ افسر خزانہ یا افسر مال یا قحط کمشنر یا وزیر مالیات یا وزیر غذائیات کی کسی کوئی عہدہ ہوگا، لیکن یہاں پر دوسری کتابوں میں بائبل اور اس میں بھی اس کی شہادت ہے کہ یوسف علیہ السلام سلطنت مصر کے مختار کل اور یعنی پورا ان کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ زمین خزان الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس غلے کے وہ تھے، کیونکہ آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ آگے کیا آیت جو بتا رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی تھی، ہے نا۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح مکنہ ہم نے اقتدار بخشا، یا لیوسف فی الارض، اور اس طرح سے ہم نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یوسف کے لیے زمین میں اقتدار کی راہ ہموار کی، ہے نا۔ یتبوأ، وہ جہاں چاہتا، یتبوأ، وہ ٹھکانہ بناتا تھا، منہا، اس سے، حیث یشاء، جہاں چاہتا تھا، یعنی وہ جہاں تک چاہتا تھا وہ اپنا، یعنی وہ جہاں تک چاہے وہ اپنی جگہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تبھی تو اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل کی اس سے نکال کر کہاں پہنچا دیا، بادشاہت کی پوسٹ، ہے نا۔ یعنی انہیں مصر کے زمین کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری سونپ دی، مصر کی بادشاہت سونپ دی۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ جو معاملہ ہوا ہے آگے
کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں اور وہ تو ظاہر سی بات ہے جو کل مختار ہوگا وہی یہ کر سکتا ہے نا. پھر اور یہی ہے کہ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو اقتدار ان کو ملا ہے، ایک زمانے تک جو ملا ہے وہ اب وہاں سے اپنے بھائیوں کو بلایا ہے نا. آگے آپ لوگ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اقتدار کل مختار تھے، تو جا کے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر بڑے بڑے مناصب عطا کیے تھے، ہے نا. اور ایک عرصہ دراز تک یہ اس پر رہے. اور اس کے بعد پھر جب یہاں قبطیوں کا احساس ہوا ہے کہ یہ تو کہاں سے آ کے فلسطین سے آ کر یہاں مصر بس گئے ہیں، شہر آ کر، یہ تو قبائلی لوگ، ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی اپنی اس میں اللہ کی نعمت کو بھول گئے. یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ان کا عروج شروع ہوا، اور پھر جب یہ بھول گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا اور پھر وہاں سے یہ نکالے گئے ہیں. یوسف ان کے زمانے پھر ان پر اسی مصر میں کیا کیا ہوا ہے، غلام بنا لیے گئے، ہے نا. ان کے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا. انہوں نے یہ سازش کی کہ ان کو جو ہے جو بڑے بڑے اس پر ہیں ان کو چھوٹی پوسٹ دے دی جائے، ہے نا، اور ان کے بیٹوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جائے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو ہم وہ بنا لیں گے، ہے نا، ان کو بیاہ کر وہ ہماری نسلوں سے ہوں گے جو اولاد ہوگی. تو اس طرح سے ان کے زور کو ختم کر دیا جائے. یہاں اس حد تک یہ ان کی وہ تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر انہوں نے نجات ملی ہے، مصر کے سے نکلے ہیں. اور پھر جو ہے تو یہاں سے اللہ ان کے عروج کا جو وہ شروع ہوتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے نا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو اقتدار بخشا زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتا تھا اپنی جگہ بناتا تھا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم نوازتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت سے، من نشاء جسے چاہتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کا اجر ضائع ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرمایا اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. لیکن وہی شعر ہے نا کہ جو میں نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا کہ عشق کی راہ میں لازم ہے صبر و ضبط کی منزلیں، راہ مدین چاہے یوسف راہ مدین اور سکوت غار سور، یہ سب آئیں گے اس راہ میں. اس کے بغیر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، جب ہم یہ صبر ہے نا. کسی نے کہا نا کہ کل میری کلاس تھی، اس میں سوال کیا کسی نے کہ یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے جو اچھے لوگ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا. ایک پروٹیسٹ ہوا اور ہم چاہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے اور بس وہ بھی سر. اب دیکھیں کہ ایک غلطی غزوہ احد میں، ایک غلطی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پوری جنگ کی کایا پلٹ گئی. اور ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. اسی اسٹوڈنٹ میں ماشاءاللہ کسی نے جواب بھی دیا تھا کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچے کہ بس ایک وہ ہم نے آواز اٹھائی اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے نا. ہم دیکھیں کہاں ہم اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں کیسے اپنے آپ کو ثابت قدمی دکھائی تھی. کہیں پر شکوہ نہیں کیا تھا، ہے نا. کنویں میں ڈالے گئے تو بھی وہاں سے نکال کر وہاں گئے، یعنی جو جیل میں ڈالے گئے، انہوں نے ہر جگہ صبر و ضبط کے ساتھ اور اپنی دھن میں وہاں پر جیل قید خانے میں بھی وہاں سے وہ اپنی دعوت شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ دراصل یہی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں جب ہم پوری وہ ہوگی ہمارے پاس تو جا کے ہم یہ کام کریں گے. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہماری راہ میں، پوری فرصت میں ہوں گے، پورے سکون سے ہوں گے، تب ہم یہ کام کریں. یوسف علیہ السلام نے جیل قید خانے میں کام یہ کیا تھا، ہے نا. اور ہم اپنی اس کو بھولے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک اللہ تھوڑا سا ہم وہ کریں اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. تو یہ تو اللہ سے اگر ہم نے عشق کا دعویٰ کیا ہے، اللہ سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، جتنا سچا دعویٰ ہوگا مشکل پھر آزمائش اتنی سخت ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے چاہنے والوں میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھنا چاہتا، ہے نا. آپ دیکھیں بلال کو دیکھیں، ہے نا. اس طرح سے جو ہے اللہ سے جو جس نے عشق کیا پھر اس کی آزمائش ہوئی ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو تھام لیتا ہے نا. تو اللہ سے اس کی دعا کرنی چاہیے. تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. اور پھر اس شعر کا آخری جو ہے، یہ تو پہلا وہ ہے، آخری وہ بہت پیارا ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں.
بہت اللہ سے عشق میں ڈوب کر انہوں نے یہ شعر کہا ہے نا کہ وہ ہے کہ وہی لن ترانی سنا چاہتا ہاں وہی لن ترانی یوسف علیہ السلام، یعنی جب اللہ میرا وہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں اور آواز آئے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا، ہے نا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. جو دعا کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں آزمائے گا، وہی صبر بھی دے گا، ہے نا. تو عشق، یہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا نا میں عبادت کا دوسرا نام، میں اللہ کا دوسرا نام میں عشق دیتی ہوں. یہ عشق کرنا چاہیے، ہے نا. پھر وہ ہے نا کہ انسان راتوں کو سوئے تو نیند نہ آئے، ہے نا، اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ سے عبادت کے لیے وہ بے چین رہے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عشق عطا کرے، کیونکہ عشق کے بغیر یہ تمام جو ہے یہ عشق ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہر وہ یہ تو ہم ایک قدم تو آگے بڑھ ہی رہے ہیں، ہے نا. آرام سے گزر رہا ہے تو بھی ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، اور اگر ہم اس میں آزمائش میں گزر رہے ہیں، سختی میں گزر رہا ہے تو بھی ہم اللہ سے ایک قدم آگے ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، ہے نا. انہوں نے دعا کی، انہوں نے ہی دعا کی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو نے نہیں مانا، میری بات نہیں مانی تو میں تو قید خانے. انہوں نے وہیں پر دعا کی، اے میرے رب مجھے قید خانے کی زندگی عزیز ہے، مگر تو پھر انہوں نے خود ہی ڈال دیا لے جا کر قید خانے میں، ہے نا. حالانکہ ان کی وہ ہو گئی تھی، اس سے عزیز نے کہہ دیا تھا کہ جو ہے اس نے کیونکہ، لیکن اب وہ ان کو خوف اس بات کا تھا کہ قدم قدم پر یہ ماحول ہے، نہ جانے کتنی جگہ مجھے آزمایا جائے گا، نہ جانے کتنی عورتیں میرے پیچھے پڑیں گی. اب تو سب پر ان کی خوبصورتی واضح ہو گئی تھی، اور ایسی بد چلنی تھی کہ جو ایک عورت کہہ کر اسے میری بات نہیں مانی تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گی. تو اب سے سوچے کیا ماحول رہا ہوگا. اس میں یوسف علیہ السلام کا پاک اس سے رہ جانا، انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، اللہ مجھے یہ قید خانے کی زندگی اس ماحول سے زیادہ عزیز ہے. سچا ثابت کر کے دیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا، اور مگر ان کی وہی میں نے کہا نا کہ وہ دوڑ پڑتے، مگر یہاں کا قید خانے میں نہ ڈالے جاتے تو یہ ان کو سچا مقام کہاں سے ملتا، ہے نا. قید خانے میں گئے تو پھر انہوں نے یہ اس کی وضاحت کر کے پھر وہاں سے واپس ہوئے، ورنہ اس وقت ہو چکا تھا. نہیں کچھ لوگ یقین کرتے، کچھ لوگ نہیں، ہے نا. جب انہوں نے کہا تھا کہ تم عورتوں کی چالیں ہیں، اور عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں. اب چرچا ہو رہا تھا مصر میں، تو یہ سب حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ سب تمام وہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر خیر بہتر ہے للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور خدا ترسی سے کام کرتے رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صبر دے، وہ شکر دے، وہ تقوی عطا کرے جس کی اللہ سے قریب ہونے کے لیے ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس سے امارہ کو دباتے اور نفس لوامہ کی آواز کو سنتے سنتے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ میں شامل کر دے، ہے نا. کہ یہ چیز اگر حاصل ہو گئی نا تو انسان ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہے، وہ ہر حال میں اپنے کام کو کیا چلا جائے گا، کوئی چیز کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی، ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر بہت رحم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا، اپنی کتاب دی، لیکن اس سے آگے کی چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صبر، وہ ہمت، وہ تقوی، وہ اپنا عشق جو اس کام کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس منصب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.